جینا اسکوائر آپ سے سوال ہے، بتائیے فرعون نے اپنے دروازے پر کیا چیز لکھوائی تھی؟ فرعون نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرائی تھی۔ جی جواب درست ہے۔ جی آپ سے سوال ہے، بتائیے حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کون سی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ فرمایا تھا؟ حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا۔ جی آپ کا بھی جواب درست ہے۔ جی آپ سے سوال ہے، بتائیے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں کتنا عرصہ رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں 10 برس تک رہے۔ جواب درست ہے۔ جی مدرسۃ المدینہ فیض تار آپ سے سوال ہے، بتائیے اللہ عز و جل نے کس مقام پر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی تجلی خاص سے سرفراز فرمایا تھا؟ اللہ عز و جل نے وادی مقدس مقام طویٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی خاص سے سرفراز فرمایا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدرسۃ المدینہ جینا اسکوائر آپ سے سوال ہے، بتائیے بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جی مدرسۃ المدینہ فیض اتار آپ سے سوال ہے، امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے مدنی وصیت نامہ، آپ یہ بتائیے مدنی وصیت نامے میں امیر السنت بابا جانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتنی وصیتیں تحریر فرمائی ہیں؟ 40، 30 یا پھر 25؟ 40 وصیتیں تحریر فرمائی ہیں۔ آپ نے کہا 40 وصیتیں تحریر فرمائی ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ جی آپ سے سوال ہے، بتائیے اسلامی سال کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ ربیع النور شریف، محرم الحرام یا رمضان شریف؟ محرم الحرام۔ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جی۔ ربیع النور شریف سے تو نہیں ہوتا؟ آپ کا جواب درست ہے، محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ جی مدرسۃ المدینہ فیض تار آپ سے سوال ہے، ابو البشر کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے ابو البشر؟ جی کیا سوچا آپ نے؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے کہا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح آپ کا جواب یہ درست ہے۔ ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب مبارک ہے۔ جی آپ سے سوال ہے، بتائیے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1,24,000 فرشتہ ہے، کتنی ہے تعداد فرشتوں کی؟ ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا اور اس کے بتائے اس کا رسول۔ فرشتوں کی تعداد اللہ عز و جل جانے اور اس کے بتائے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے جتنے بھی فرشتوں کو پیدا فرمایا ہم ان تمام ہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آپ سے سوال یہ بتائیے، جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرے کہ فرشتے ہی نہیں ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرے وہ کافر ہے، جواب درست ہے۔ جی آپ سے سوال یہ بتائیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان جو تھا فرشتہ تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو پڑھاتا بھی تھا، جنت میں آتا جاتا بھی تھا، یہ شیطان جو فرشتہ تھا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا شیطان فرشتہ تھا یا نہیں تھا، کیا ہے؟ جی نہیں، شیطان فرشتہ نہیں تھا، شیطان اس قسم جن تھا، بہت بڑا عابد زاہد تھا، گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا۔ یعنی کہ ملائکہ کے درمیان جو ہے اس کا ایک بہت بڑا رتبہ تھا، ملائکہ کی گروہ میں اس کا جو ہے شمار ہوتا تھا، لیکن شیطان جو ہے فرشتہ نہیں تھا، یہ شیطان جو ہے جن تھا۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ جی مدرسۃ المدینہ فیض اتار آپ سے سوال ہے، بتائیے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے مٹی سے پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے مٹی سے پیدا فرمایا. اور ہم کو اللہ عز و جل نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے. ہم کو بھی اللہ عز و جل نے مٹی سے پیدا فرمایا. ہم کہتے ہیں نا آدمی ہم، تو ہم آدم کی اولاد ہیں. اس کی نسبت سے ہم آدمی حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے. جی آپ کا جواب درست ہے.